وعلى خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن زيغ الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے کئی ایک مواقع رکھے ہیں۔ ان مواقعوں میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ تاجر لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ ہی کاروبار کرنے والا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور اس بندے کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا جو اپنے کاروبار کے سیزن کو ایسے ہی اپنے کاموں کے اندر گزار دے۔ اس کے کام کا سیزن آ گیا اور اس کو اپنے کام کی فکر ہی نہیں ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اور بہت بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جو اپنا یہ رمضان المبارک کا نیکیوں والا موسم بہار، نیکیوں والا سیزن پا کے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہیں سکا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید وہ بد نصیب میں نے اپنی طرف سے کہہ دی ہے، اس کو میں نے بد نصیب نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بد نصیب کہا ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، جو اس مہینے کی قدر ہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، ممبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جی، آج جو آپ نے عمل کیا ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کیا، آپ نے آج 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آیا تھا نا جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تو میرے پاس جبریل امین بھی آئے تھے، پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے انہوں نے ایک بد دعا کی، من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ، اے اللہ کے رسول جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان جیسا مبارک مہینہ آ جائے اور پھر وہ اس مہینے کی قدر نہ کرے، اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکے، اللہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہی ہو جائے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور بھائی
یاد رکھیے گا اگر ہمارے پاس اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دنیا کا نظام اور آخرت کا نظام اللہ کی رحمت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ قدم قدم پہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ یہ ہاتھ کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، یہ زبان کام کر رہی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو اللہ کی رحمت، ہم قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ دنیا کا نظام بھی اور آخرت کا نظام بھی ہمارا اللہ کی رحمت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو اتنے محتاج ہیں، او بھائی جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں، جتنی مرضی ہم نیکیاں کر لیں، آخر میں ہم پھر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ فرمایا کوئی 60 سال عمل کر کے آئے، کوئی 70 سال عمل کر کے آئے، تو یہ نہ گمان کرے کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا نا تو عرض کی ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل وبرحمت، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک مجھ پہ اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا خاص فضل نہیں ہوگا۔ ہم تو اتنے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار اس بندے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے اندر اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا۔ تو بھائی اس کی قدر کرو، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اور جنت کے تاجروں، یہ اپنا وقت ایسے ہی ضائع نہ کر دو۔ ہم سارے جنت کے تاجر بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اللہ رب العزت سے جنت لینے والے بیٹھے ہیں نا۔ یہی ہے نا کہ ہم بھی باتیں کریں گے جنت مل جائے گی، جہنم کے عذابوں سے بچ جائیں گے، سب کی یہی نیت ہوتی ہے نا۔ تو بھائی یہ ہمارے پاس نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، تو اس سیزن کو ضائع نہ کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیک کمال کرو۔ میں نے عرض کیا نا اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نا ایک خواب دیکھی ہے اور بڑی عجیب خواب دیکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی عجیب خواب کون سی دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی 2 بھائی ہیں اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے، پچھلے سال نا اکٹھے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول جو ایک بھائی تھا نا وہ پچھلے سال آپ کے ساتھ نا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور ایک جو دوسرا بھائی تھا نا وہ پچھلے دنوں بیماری کی وجہ سے اپنے گھر میں فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے نا رات کو خواب کے اندر دونوں بھائیوں کو دیکھا ہے، دونوں بھائی نا سے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فرشتے نے جنت کا دروازہ کھولا اور پہلے اس کو بلایا ہے، پہلے جنت میں اس کو داخل کیا ہے جو گھر میں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول جی اس بات نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے کہ گھر میں فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا ہے؟ اللہ کے رسول اس بات نے مجھے بڑا ہی حیرانگی کے اندر ڈال دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی اس میں بلا تعجب والی کون سی بات ہے؟ الیسا قد مکث بعدہ سنۃ، یہ بتاؤں ذرا کہ جو گھر میں فوت ہونے والا ہے کیا اس نے شہید کی نسبت 1 سال زندگی زیادہ نہیں گزاری؟ جی جی اللہ کے رسول۔ فرمایا اس نے جو 1 سال شہید کی نسبت زندگی زیادہ گزاری ہے اس نے 1 سال کے اندر کیا پھر شہید کی نسبت 1 رمضان بھی زیادہ نہیں پایا؟ جی جی اللہ کے رسول۔
جو گھر میں فوت ہونے والا ہے اس کو ایک رمضان شہید کی نسبت زیادہ ملا ہے، شہید کو ایک رمضان اس کی نسبت کم ملا ہے۔ تو فرمایا جو اس نے ایک رمضان شہید سے زیادہ پا لی ہے، اس ایک رمضان کی محنتوں نے، ایک رمضان کی نیکیوں نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں پہنچا دی ہے۔ تو بھائی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت کو بھائی ضائع نہ کیجیے گا، یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کا مہمان آیا ہے، بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو اس مہمان کی قدر نہ کرے۔ تو بھائی اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، دوڑیں نہیں لگ جاتی ہمارے گھروں میں مہمان آنے والا ہے، جناب میرے فلاں کزن آنے لگے ہیں، میرے ماموں جان آنے لگے ہیں، فلاں ہمسائے آنے لگے، فلاں رشتہ دار آنے لگے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ کوئی فلاں چیز لینے کے لیے جا رہا، کوئی فلاں چیز لینے کے لیے جا رہا، کیا خوش ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی اللہ کا مہمان آیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو کے نا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ شکر پتہ کس بات پہ ادا کرنا ہے؟ اللہ کئی ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے لوگ، اللہ کی قسم ہے کئی لوگوں کا سن کے ایسے رونا آتا ہے جو ہسپتالوں کے اندر پڑے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں، قاری صاحب دعا کرو اللہ ہمیں بھی صحت دے دے، ہم بھی روزے رکھ لیں۔ قاری صاحب ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی نمازیں پڑھیں، مسجد میں آ کے ہم بھی سجدے کریں، لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، چل نہیں سکتے ہیں، مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں، نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، ہسپتالوں سے فون آتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ہمارا رمضان ہسپتالوں کے اندر نہیں گزر رہا، ہمارا رمضان گھروں میں مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے گزر رہے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ اور بھائی کئی ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کا رمضان جیلوں کے اندر گزر رہے ہیں، کئی ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو قبرستانوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ہر بندہ دیکھے ہاں اس کے کئی رشتہ دار جو پچھلے سال اس کے ساتھ موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، قبرستانوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ میرے کئی رشتہ دار، میں اپنے کئی رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو پچھلے سال یہاں موجود تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن بھائی اب وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اور جو قبرستانوں میں پہنچ چکے ہیں نا بھائی وہ رو رو کے یہ تمنا کر رہے ہیں کاش ایک مرتبہ ہمیں موقع مل جائے، کاش ایک موقع ہمیں دے دیا جائے، ہم تو عبادت کا حق ہی ادا کر دیں گے، ہم تو نیکی کرتے جائیں گے، نیک اعمال ہی کرتے جائیں گے، اللہ کی کبھی نافرمانی کہیں گے نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیک مال کر لو، میری راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ بھئی آج زندگی ہے، موقع ہے، وقت ہے تو اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ دنیا میں آنکھ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ قبر میں آنکھ کھل جائے، اس وقت آنکھ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آنکھ کھول لو۔ اور بھائی آج ہی آنکھ کھولو، آج ہی اللہ کو منا لو، آج ہی اللہ کو راضی کر لو۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا تب انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تب کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا وقت مجھے دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت۔ اللہ رب العزت پتہ کیا فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ او بھائی وقت نکال کے کم از کم اس رمضان کے اندر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن تو پڑھ جاؤ نا۔ کیا میرے اور آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے؟ چھوڑ دو واٹس ایپ کو، چھوڑ دو فیس بک کو، اور بھائی کم از کم ایک مرتبہ لازمی اس رمضان کے اندر ترجمے کے ساتھ یہ اللہ کا پیغام پڑھ جاؤ کہ اللہ کہتے کیا ہیں، اللہ فرماتے کیا ہیں، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا میسج کیا میسج ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے اب تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہو، تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہو. کیا تمہیں 60 سال زندگی نہیں دی تھی؟ کیا 70 سال 80 سال دنیا میں گزار کے نہیں آئے؟ اچھا 70 سالوں میں 80 سالوں میں وہ کام تو نہ کر سکا، اب تھوڑا سا وقت لے کے وہ کام کرنا چاہتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں، اب میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی میرے اور آپ کے پاس تو وقت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس کی قدر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں پھر سے موقع دے دیے. اور دوسرا کام، آپ جانتے ہیں جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو انسان اپنے گھروں کو صاف کر لیتا ہے، اپنے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے. مہمان آ رہے ہیں تو بھائی گھر اجڑا اجڑا اچھا نہیں لگتا، وہ بستر اچھے نہ ہوں، وہ صوفے اچھے نہ ہوں، وہ صفائی نہ کی ہو، وہ جالے لگے ہوں گھروں کے اندر، تو بھائی مہمان کیا سوچے گا؟ ہم مہمان کے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں. تو بھائی یہ مہمان آ گیا ہے تو آؤ گھروں کی صفائی بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کی صفائی کر لو، اپنے دلوں کی صفائی کر لو. کیوں؟ ہم جتنے بھی نیک اعمال اس کے اندر کر رہے ہیں، اس مہمان اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کریں گے نا بھائی، ساری نیکیوں کا فائدہ تب بھی ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آگے انشاءاللہ آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں. جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں گے نا، ساری نیکیوں کا فائدہ تب بھی ہوگا جب ہمارے دل صاف ہوں گے. یہ تو نہ ہو کہ مہمان دیکھو آ چکا ہے اور ہمارے دلوں میں ابھی تک حسد کے جالے لگے ہوئے ہیں. مہمان آ چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ابھی تک بغض کے جالے لگے ہوئے ہیں. مہمان آ چکا ہے عداوتوں کے، دشمنیوں کے، قطع تعلقیوں کے، ہمارے دلوں کے اندر جالے لگے ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے. بھائی اس دل کو صاف کرو، اس کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہونا چاہیے، اس دل کے اندر کسی مسلمان کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. المسلمون کلهم کالجسد الواحد. فرمایا مسلمان تو سارے ایک جسم کی مانند ہیں. جیسے ایک جسم ہوتا ہے نا، دیکھو جسم کے کئی ایک حصے ہوتے ہیں، کئی ایک جز ہوتے ہیں. اگر فرمایا ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اگر جسم میں سے ایک حصے کو تکلیف ہو نا تو پورے جسم کو ہی تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو مثال کے طور پہ ہاتھ کو تکلیف پہنچ جائے تو کیا ہاتھ ہی جانے ہیں؟ ہاتھ کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف ہے، آنکھ کی تکلیف کیا آنکھ کی تکلیف ہے، کان کی تکلیف کیا کان کی تکلیف ہے. نہیں بھائی، جسم کا ایک حصہ اگر اس کو تکلیف ہو نا پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح ایماندار ہیں، اسی طرح یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مسلمان معاشرہ ہے. فرمایا ایک مسلمان کا نقصان ہو، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو کیا دوسرے مسلمان اپنے دلوں پہ محسوس نہیں کرتے ہیں. اگر ایک کا نقصان ہو جائے تو باقی کیا کہ مار کے ہنستے ہیں، کیا تالیاں بجاتے ہیں، کیا ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں. ہاں اب اچھا ہو گیا اس کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ، اب ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ، بڑی باتیں کرتا تھا. نہیں بھائی، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کی تکلیف کو اپنے دل پہ محسوس کر. اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ. جو مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں وہاں آتی ہیں جہاں اتفاق ہوتا ہے، جہاں سلوک ہوتا ہے، جہاں بھائی چارہ ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی ہے، جہاں دلوں کے اندر عداوتیں نہیں ہیں، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، جہاں قطع تعلقیاں نہیں ہوتی ہیں، جہاں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. فرمایا وہاں ہی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آؤ بھائی اپنے دلوں کو بھی صاف کر لو. اللہ نے نا سورۃ الشمس کے اندر کئی قسمیں اٹھا کے یہ بات کو بیان فرمایا ہے. فرمایا قد افلح من زکاہا.
حالانکہ اللہ رب العزت قسمیں نہ بھی اٹھائیں تو بات تو پھر بھی پکی ہے نا، بات تو پھر بھی سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات سے بڑھ کے بھلا کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اور قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو۔ دیکھو اس بندے کو کامیاب کسی دنیا دار میں نہیں بولا، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہو گئے ہیں جس کا دل صاف ہے، جس کے دل کے اندر حسد کے جالے نہیں لگے، جس کے دل کے اندر بغض کے جالے نہیں لگے، جس کے دل کے اندر دشمنیوں کے قطع تعلقیوں کے جالے نہیں، فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا جس نے یہ ساری چیزیں اپنے دل کے اندر جمع کر لی نا، بھائی اتنا بغض، اتنی عداوتیں، اتنی دشمنی اپنے دل کے اندر، چھوٹے سے دل کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میں قسمیں اٹھا کے فرماتا ہوں کہ یہ بندہ برباد ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یورث الاعمال، فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نا اللہ کے ہاں نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے نا اللہ کے بندوں کی نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نیک اعمال دیکھتے جاتے ہیں، فلاں بندے کی نیکیاں، فرشتوں گواہ ہو جو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، فرشتوں فلاں بندے کی نیکیاں گواہ ہو جو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس بندے نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں نہ کیا ہوتا اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے نا نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو دو بھائیوں کی نیکیاں بھی اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، یہ دو بھائی ایسے ہیں جو آپس کے اندر ناراض ہیں، جو آپس کے اندر ناراض ہیں، راستے انہوں نے جدا کر دیے ہیں، دونوں کے الفاظ یہی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو کہہ دیے بھائی جینا مرنا ختم ہے، تو میرے گھر میں نہیں آئے گا میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، تو میری خوشی میں نہیں آئے گا میں تیری خوشی میں نہیں آؤں گا، تو میری غمی میں نہیں آئے گا میں تیری غمی میں نہیں آؤں گا۔ راستے انہوں نے جدا کر دیے ہیں، تعلق انہوں نے توڑ دیے ہیں، راستے کٹ چکے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان دو بھائیوں کے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں نا، اللہ رمضان کے اندر انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے صدقے کیے ہیں، انہوں نے بڑی تراویح پڑھی ہیں، بڑا انہوں نے قیام کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، بڑی انہوں نے عبادتیں کی ہیں۔ جب ان دو بھائیوں کی باتیں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں نا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انذروا هذین حتی یصطلحا، اے فرشتوں آئندہ ان دو بھائیوں کی نیکیوں پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئندہ ان دو بندوں کے اعمال اوپر نہیں آنے چاہیے۔ ہاں کب تک؟ حتی یصطلحا، جب تک یہ آپس کے اندر صلح نہ کر لیں، جب تک یہ صلح نہیں نہ کر لیتے، فرمایا ان کی کوئی بھی نیکی اوپر نہیں آنی چاہیے۔ تو بھائی اپنے اپنے دلوں کو صاف کرو، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ ہم نے تو بھائی کتنے کتنے جالے لگا لی ہیں اپنے دل کے اندر، کتنی کتنی دشمنی ہے ہم نے اس دل کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ نا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ ابھی نا مسجد کے دروازے سے ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، جنتی آدمی آنے لگے، ہم جنتی آدمی کا دیدار کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری نا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جوتا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ دوسرا دن ہوا ہم پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ساتھیوں ابھی جنتی آدمی آنے لگا ہے۔ ہم نے کہا شاید آج کوئی اور آئے گا۔ فرماتے ہیں پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تیسرا دن ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اور ساتھیوں ابھی ایک جنتی
जन्नती आदमी आने लगा है। सहाबा कहते हैं हम शौक में पड़ गए हैं, हम जन्नती आदमी का दीदार करने लगे हैं। फरमाते हैं हमें ये था कोई और आएगा। तीसरा दिन हुआ, फरमाया फिर साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अंदाज वही है जो कल था, अंदाज वही है जो परसों था। फरमाते हैं वुजू करके आ रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं, जूता हाथ में पकड़ा हुआ है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने ना ये सोच लिया कि आज मैं ज़रूर पता करूँगा ये कौन सी नेकी करते हैं, कौन सी भला ये नेकी करते हैं कि 3 दिन हो गए हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं ना उनके पास चला गया और जाके मैंने कहा कि मेरा ना मेरे बाप से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, और मैंने कसम उठा ली है कि मैं अपने घर में 3 दिन नहीं जाऊँगा, 3 दिन अब अपने में घर में नहीं जाना। फरमाते हैं क्या मैं आपका मेहमान बन सकता हूँ? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाने लगे क्या मैं आपका मेहमान बन सकता हूँ? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आप आए मेरे मेहमान बने। फरमाते मैं उनके घर में चला गया, दिन की नेकियों को भी देखा, रात की नेकियों को भी देखा। फरमाते हैं वो तो सो जाते थे, मैं सोता भी नहीं था कि देखूं तो सही भला ये रात को उठ के कौन सी नेकी करते हैं कि 3 दिन हो गए हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको जन्नत की ज़मानत दी है। फरमाते हैं रात में सारी जाके गुजार देता हूँ, देखता रहता हूँ, कोई ख़ास नेकी मिली नहीं है। हत्ता कि फरमाते हैं रात को उठ के वो तहज्जुद की नमाज भी नहीं थे पढ़ते। हाँ बस एक अमल मैंने देखा, जब रात को उनकी आँख खुलती ना तो वो अल्लाह को याद करते, अल्लाह का जिक्र करते। हाँ बस एक नेकी ये थी जो वो करते थे, हमारे अंदर नहीं थी। फरमाते हैं बाकी कोई भी नेकी मैंने ऐसी नहीं देखी जो वो करते हो हम ना करते हो, जो नेक अमाल वो करते थे वो हम भी करते थे। फरमाते हैं 3 दिन हुए नेकी तो मुझे ना मिली। मैं उनके पास आया और मैंने वो सारी बात उनको बता दी कि बाप से तो कोई लड़ाई नहीं थी हुई, बाप से तो कोई झगड़ा नहीं था हुआ। बस नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ना 3 दिन हम बैठे हैं और 3 दिन ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की ज़मानत दी है। तो मैं तो वो अमल देखने के लिए आया था, क्या भला वो अमल कौन सा करते हैं, तो मुझे वो अमल मिला नहीं, मैं अमल आपका वो देख सका ही नहीं। तो फरमाने लगे साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर आपने वो अमल देखा नहीं है ना तो आप देख सकते भी नहीं हो, आप मेरी वो नेकी देख सकते भी नहीं हो। फरमाने लगे कि आप मुझे वो अपनी नेकी बताएंगे? फरमाते हैं नेकी यही है कि मेरा दिल तमाम मुसलमानों के बारे में बिल्कुल पाक और साफ है, बस यही मेरे पास एक नेकी है। जब मैं अपने बिस्तर पे आता हूँ ना तो मैं तमाम मुसलमानों को माफ़ करके सोता हूँ कि अल्लाह मैं इनको माफ़ करने लगा हूँ, जिस जिसने मुझ पे जुल्म किया है अल्लाह, जिस जिसने ज़्यादती की है अल्लाह, मैं तेरा बंदा तेरे बंदों को माफ़ करने लगा हूँ, इसके बदले में तुझसे कोई मुतालबा नहीं करता हूँ, बस इतना मुतालबा है मैं तेरे बंदों को माफ़ करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। फरमाते हैं बस यही नेकी है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, भाई कामयाब वो है जिसने अपने दिल को साफ कर लिया हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावतों से, दुश्मनियों से, कत्ल-आलकियों से। 2 काम हो गए। तीसरा काम, जब कोई मेहमान आता है ना तो भाई हम उसको वक़्त देते हैं, उसके पास बैठते हैं। अगर मेहमान आ जाए हम मोबाइल चलाते रहें, मेहमान आ जाए हमारे दौड़े वो बाहर ही लगे रहे, तो भाई मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा। मेहमान क्या कहेगा, मैं वक़्त निकाल के आया हूँ, मैं अपने काम छोड़ के आया हूँ, इसके पास आया हूँ, इसने मुझे वक़्त नहीं दिया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, इसको अपने कामों की फिक्र लगी हुई है। तो भाई मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा। ये मेहमान अल्लाह का हमारे पास आया है तो भाई इसको वक़्त देना है, इसको वक़्त दो, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावतें करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद में अर्ज़ किया ना कम अज़ कम भाई तो कुरान मजीद की तिलावत भी करो, कम अज़ कम ना 1 मरतबा तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ जाओ, आपको पता तो चले ना अल्लाह का पैगाम क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सदका खैरात करो, ज़्यादा से ज़्यादा नफली बातें फ़राइज़ उनका एहतमाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वक़्त दो। और आखिरी काम और बात ख़त्म करें भाई, इसके अंदर हम जितने नेक अमाल करेंगे ना, जितनी हम नेकियां करेंगे, जो मेन चीज़ है ना उस पर ध्यान दो। और मेन चीज़ पता वो क्या है, वो है अपनी नेकियों के अंदर इखलास पैदा कर दो। बस ये आखिरी बात मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, अपनी नेकियों के अंदर इखलास पैदा करो।
اگر نیکیوں کے اندر اخلاص نہیں ہے نا تو بھائی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں کو بھائی نیکیوں کے اندر اخلاص کو ڈالو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس نا ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی ارأیت رجلا غزا فی سبیل اللہ یلتمس الاجر والذکر، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک آدمی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مجھے بتائیں اس کی نیت کے اندر نا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں جہاد کروں گا تو اللہ سے اجر بھی لوں گا، اور دوسری چیز اس کی نیت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول میرا لوگوں کے ہاں ذکر ہو جائے، لوگوں کے ہاں میرا چرچا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول مجھے بتائیں اس بندے کو اللہ سے کیا انعام ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما لہ عند اللہ شیئا، اے میرے صحابی اس بندے کو اللہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا اللہ کے رسول اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، سال لوگوں سے تذکرے کی امید بھی رکھتا ہے، لوگوں کے ہاں واہ واہ کی چرچے کی امید بھی رکھتا ہے، اس کو اللہ سے کچھ نہیں ملنا؟ فرمایا اللہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اللہ کے رسول کچھ نہیں ملے گا؟ فرمایا اس کو اللہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بھائی جہاد کتنی بڑی نیکی ہے، باقی نماز پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھ لینا بھی آسان، صدقہ کر لینا بھی آسان، مال ہو زکوٰۃ دینا بھی آسان، حج عمرہ کرنا بھی آسان، ساری باتیں کر لینا آسان ہے۔ کتنی مشکل نیکی ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں قربانی کر دینا۔ اتنا عظیم عمل کر رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے بھائی؟ نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ یہ جو نیکی کے اندر ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آ گئی ہے نا کہ لوگوں کے ہاں چرچا ہو جائے، لوگوں کے ہاں واہ واہ ہو جائے، اس چیز نے نیکی کو برباد کر دی ہے۔ اس نے اتنی بڑی جہاد جیسی نیکی کو بھی ضائع کر دی ہے۔ آؤ بھائی اگر نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو اپنی نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو میں نیکی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں تو اس سے بدلہ لوں گا، یہ بھی میرے کام آئے گا۔ نیکی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیت یہ ہوتی ہے کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا۔ نہیں بھائی ہم نے لوگوں سے بدلہ نہیں لینا، اور لوگ بدلہ دے بھی کیا سکتے ہیں، لوگوں نے کیا بدلہ دینا ہے؟ اور بھائی ہم نے بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ جو مخلص بندہ ہوتا ہے نا، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو بھائی اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو۔ اور مخلص بندہ پتہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، جیسے انسان سے کوئی گناہ ہو جائے نا، انسان کی کوشش ہوتی ہے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ جو دنیا دار ہے نا، جو جاہل ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں نا کہ دیکھو میں نے فلاں گناہ کیا، دیکھو میں نے رات کو ایسا کیا، میں نے رات کو فلاں گناہ کیے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، وہ میری دکان پہ آیا میں نے تو اس کو پاگل بنا دیا۔ اور بھائی تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے پاگل بنا دیا ہے؟ پاگل تو نے اس کو نہیں، تو پاگل خود بن گیا ہے۔ یہ دھوکہ اس کو نہیں، دھوکہ تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں من کش فلیس منا۔ اور بھائی ذرا سوچنا تو صحیح کے لیے بیٹھ کے کہ تجھے میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیے ہیں، یہ جو دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں اس بندے کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی آؤ اپنی نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ دیکھو نا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ آئے، پتہ چلا شاگرد جیل میں ہے، لوگوں سے پوچھا جیل میں کیسے چلا گیا ہے؟ کہنے لگے لوگ اس سے نا کسی سے قرضہ لیا تھا، قرض ادا نہیں کر سکا تو جیل ہو گئی۔ فرمانے لگے آزاد کیسے ہوگا؟ لوگوں نے بتایا کہ اتنا اس کا قرض ہے، اگر قرض ادا کر دیا جائے تو جیل سے نکل آئے گا۔ فرمانے لگے یہ مجھ سے پیسے لے جاؤ، اس کو جا کے ساتھ کروا دو۔ باہر آیا نا شاگرد، جب اپنے استاد محترم عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کے پاس پوچھا وہ اتنے دن نہیں آیا، اتنے دن کہاں تھے؟ کہنے لگا میں نا جیل میں چلا گیا تھا، کسی کا قرض دینا فلاں فلاں معاملہ، میں جیل میں چلا گیا۔ فرمانے لگے پھر نکلے کیسے، آزاد کیسے ہوئے؟ یہ نہیں بتایا میں نے تجھے آزاد کروایا ہے۔ فرمانے لگے نکلے کیسے ہو؟ کہنے لگا کسی اللہ کے بندے نے بس وہ پیسے دے رقم دے کے نا مجھے آزاد کروا دیے۔ فرمانے لگے پھر اس اللہ کے بندے کے لیے دعا ہی کر دو کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اور آئندہ سے نا یہ دعا بھی پڑھنا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
वाखलिनी बिफज़लिक अम्मन सिवाक। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मकरूज़ बंदा ये दुआ पढ़ा करे तो आइंदा से ये दुआ भी पढ़ना कि ताकि तो मकरूज़ ना हो। हमारे जो सलफ थे, सहाबा इकराम थे, अपनी नेकियों को छुपाया करते थे। और हम तो भाई मस्जिद के साथ थोड़ा सा तावन करना हो, एक पंखा भी देना हो ना, हम तो दिखा दिखा के देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, नियत ये होती है, मैंने पंखा दे दिया मस्जिद को, अब मैं मस्जिद के दरवाजे से जब दाखिल हो ना, सारे लोग मुझे सलूट करें, जी जी माशाल्लाह चौधरी साहब आ गए, फलां साहब आ गए, फलां साहब। नहीं भाई, ये नियत नहीं रखनी कि लोगों के यहाँ वाह वाह हो जाए, ये नियत नहीं रखनी लोगों के यहाँ चर्चा हो जाए। देखो ना, ये नियत रखा करो मेरी वाह वाह अल्लाह के यहाँ हो जाए, मेरा चर्चा आसमानों पे हो जाए, अल्लाह के यहाँ हो जाए, फरिश्तों के यहाँ हो जाए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते तो ज़मीन पे हैं, कदमों की आवाज़ जन्नत में आती है। वो भाई सहाबा इकराम को यही होता था, दुनिया में नहीं, हमारा चर्चा अल्लाह के यहाँ हो जाए, वाह वाह अल्लाह के यहाँ हो जाए, हमें प्रोटोकॉल आखिरत में मिल जाए, हमें सलूट लोग ना करें, हमें सलूट फरिश्ते करें, हमारी शान हमारा मुकाम अल्लाह के यहाँ बन जाए। तो भाई ये नियत रखा करो कि हमने कोई भी नेकी की है ना, इखलास उसके अंदर इखलास लेके आओ, मुखलिस अल्लाह के बंदे बन जाओ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना एक सवाली आया मांगने वाला, उसने खाना मांगा तो खाना उसको दे दिया, तो उसने आगे से कह दिया जज़ाकिल्लाहु खैरा, ऐ मोमिनों की माँ अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। तो फरमाने लगी अल्लाह तुझे माफ़ करे, तूने कैसी बात कर दी है। एक औरत पास मौजूद, उसने पूछा ऐ मोमिनों की माँ इसने यही कहा ना, आपको दुआ दी है कि अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, तो आपने इसको कह दिया अल्लाह तुझे माफ़ करे, तूने ये क्या बात कर दी है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मैंने तो जो नेकी की थी ना, मैंने तो ये सोचा था मैं तो इसका बदला, इसका अजर, इसका स्वाब आखिरत में अपने अल्लाह से लूँगी। मैं ये सोच रही हूँ कहीं इसने दुआ दे के आखिरत के अजर से मुझे महरूम ही ना कर दिया हो। तो ये भाई सहाबा इकराम हैं जो अपनी नेकियों को छुपाया करते थे। ऐसे नहीं करना भाई, सबकी इज़्ज़त है, सबकी इज़्ज़त है। किसी गरीब पे आपने अगर एहसान करना है ना, किसी के साथ नेकी करनी है तो भाई छुपा के, ये नहीं कि साथ को सेल्फी मेरी बना दो ज़रा, मैं जनाब तावन करने लगा हूँ, मैं ज़कात देने लगा हूँ, मैं जनाब सदका देने लगा हूँ, मेरी सेल्फी बना दो, व्हाट्सएप पे भी लगाऊंगा, फेसबुक पे भी चढ़ाऊंगा। भाई उस गरीब की भी इज़्ज़त है। साले हुसैन अलैहिर्रहमा सऊदीया के बहुत बड़े शेख हैं, मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं अगर कोई बंदा किसी को ज़कात देता है ना, और ज़कात दे के अपना ये फ़र्ज़ अदा करते हुए साथ ज़कात देने वाले को ये अल्फाज क्या देता है, मुझे दुआओं में याद रखना। फरमाते हैं इतना भी ना कहा करो, ये तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये तो तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, पढ़नी है, कोई एहसान कर रहे हो नहीं, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। अगर आपका माल ज़कात के निसाब को पहुँच गया है, किसी गरीब को ज़कात दे रहे हो, फरमाते हैं साले हुसैन अलैहिर्रहमा अगर तुम ज़कात देते हुए अपना हक अदा करते हुए अगर तुम गरीब को ये कह देते हो भाई मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ कर देना, फरमाते अल्लाह से डर जाओ, इतने अल्फाज भी ना कहा करो। तो भाई अपनी नेकियों के अंदर इखलास पैदा करें। 4 चीज़ें मैंने जो बयान की हैं मैं आपके सामने फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मेहमान आया है मेरे और आपके पास, तो भाई खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। दूसरा काम, मेहमान आता है तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने दिलों को साफ़ करो। इबादतों का, नेकियों का फ़ायदा तब भी होगा जब हमारे दिल साफ़ होंगे। तीसरा काम, मेहमान आए तो हम उसको वक़्त देते हैं। तो भाई मेहमान मेरे और आपके पास आ चुका है, इसको वक़्त दो। अभी भी मैं देख रहा हूँ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा के दर्स दे के जब आ रहे थे ना, वो नौजवान निकले हैं रोडों पे, कोई जनाब वो रेस लगा के जा रहे हैं, कोई जनाब वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई फ़लाँ काम, कोई फ़लाँ काम, कोई बाहर चौंकों के अंदर खड़े हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपस में गप्पे लगा रहे हैं। तो भाई ये मेहमान की कदर नहीं है, इस मेहमान को वक़्त भी देना है। चौथा काम, अपने नेकियों के अंदर इखलास पैदा करें, रियाकारी से अपनी नेकियों को बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमानों के अंदर मुझे आपको इसका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।